بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں، مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں کہ جس کو کرنے کے بعد میں اللہ کا بھی محبوب بن جاؤں اور ساری دنیا کے لوگوں کا محبوب بن جاؤں، سارے لوگوں کا محبوب بن جاؤں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد کی، اس میں سے ایک بات آج سن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذهب بالدنیا یحبک اللہ، دنیا سے زہد اختیار کر لو، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ زہد کسے کہتے ہیں؟ زہد کہتے ہیں کسی چیز سے بے رغبتی اختیار کرنا۔ شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں خواہشات کو، لذتوں کو، عیش و عشرت کو، تناعم کی چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ زہد ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب تعریف کی ہے زہد کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ زہد اس کو کہتے ہیں کہ خواہشات پر قدرت رکھنے کے باوجود، یعنی خواہشات کو پورا کرنے کے باوجود ان خواہشات سے اپنے آپ کو دور کر لینا، یہ زہد کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہ کنگال ہے، کچھ دنیا کے جو اسباب ہیں اس کے پاس موجود ہی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لی، ایسا آدمی زاہد نہیں کہلاتا۔ سب چیزیں موجود ہیں، خواہشات پوری کرنے کے سارے اسباب موجود ہیں، اور پھر لذتوں کو پورا نہیں کرتا، خواہشات کو پورا نہیں کرتا، عیش و عشرت کو چھوڑ رہا ہے، ایسا شخص ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زاہد ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، کسی نے انہیں کہا کہ اے زاہد، زاہد کہہ کر پکارا، تو انہوں نے کہا کہ زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور ایسے بادشاہ گزرے ان کی پوری ایک زندگی ہے، سیرت ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا، ساری چیزیں ترک کر دی تھی انہوں نے، اپنے گھر پہ جھاڑو لگا دی تھی جب بادشاہ بن گئے تھے۔ اور یہ بات کہیں نکل جائے گی، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جب بادشاہوں کے گھر خالی ہو جائیں تو رعایا کے گھر بھر جاتے ہیں، اور جب بادشاہوں کے گھر بھر جائیں تو رعایا کے گھر خالی ہو جاتے ہیں۔ تو ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل زاہد تو عمر بن عبدالعزیز تھے کہ ساری دنیا کی چیزیں اللہ نے کھینچ کر ان کے دامن میں ڈال دی تھی، اور انہوں نے سب کچھ ترک کر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹا، دنیا سے بے توجہی اختیار کر لو اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو تم ایسے گھر کے مالک بن جاؤ گے کہ جو دنیا کے گھر سے بدرجہاں اولا ہے، بہت بہتر گھر ہے۔ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بڑی عجیب بات کہ ہم تھوڑی سی دنیا کے چکر میں بہت بڑی آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی دنیا کی محبت بہت ساری آخرت کو لے کر چلی جاتی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو دنیا کی محبت نہ نصیب فرمائے، جس کے دل میں ہے اللہ دنیا کی محبت دلوں سے نکال دے۔ اس کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا اور قرآن کی تلاوت کرنی پڑے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ دل نہیں چاہ رہا کہیں خرچ کرنے کا، نیک کاموں میں خرچ کریں، انشاءاللہ اس سے دنیا کی بے رغبتی دل کے اندر آئے گی اور دنیا کی لذتیں دل سے نکل جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔